کہہ کے حق نے ہم سے یادی من یرید حلقہ بندی کی رسالت سے حلقہ ملت محیط افزا ہوا، اس کا مرکز وادی بطحا ہوا، ہم اسی نسبت سے ملت بن گئے، دہر کو پیغام رحمت بن گئے، بحر سے ہوتے ہیں جب مائل بے اوج، رہتے ہیں مربوط ہم سب مثل موج، زیر دیوار حرم ہو کر دلیر، گونجتے ہیں جس طرح جنگل میں شیر، بات یہ دل میں تیرے اترے اگر، ہو رسا صدیق اکبر تک نظر، قوت قلب و جگر ہوگا رسول، حق سے بھی محبوب تر ہوگا رسول، اس کا قرآن زور و قوت کی نوید، اس کی حکمت ہے ہمیں حبل الورید، یہدی من یرید، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی شان یہ ہے، جسے چاہتا ہے کامیابی کی راہ پہ لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد رسالت کا حلقہ کھینچ دیا، یعنی ہم سب کو رسالت کے ذریعے جوڑ دیا۔ یہ ایسا حلقہ ہے جس کا محیط ہر لمحے بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا مرکز وادی بطحا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ نسبت کی بنا پر ملت قوم بن گئے اور دنیا والوں کے لیے رحمت کا پیغام ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندر سے موج کی طرح اٹھتے ہیں، لیکن خدا کی ہم پر خاص رحمت ہے کہ ہم موج کی طرح بکھر کر نابود نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت حرم پاک کی پناہ گاہ میں اس طرح نعرے لگا رہی ہے جس طرح شیر جنگل میں دھاڑتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ملت کے حصار میں بٹھا دیا، جس طرح شیر اپنے بچوں کے ساتھ جنگل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اگر تو میری بات پہ اچھی طرح غور کرے اور اس کے اندازے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نگاہ پیدا کر لے تو تجھ پر واضح ہو جائے گا۔ ان تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت انسان کے لیے قلب و جگر کی قوت بن جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ محبوب نظر آتے ہیں۔ حضور کی کتاب قرآن مجید مومن کے دل کے لیے قوت کا باعث اور آپ کی حکمت ملت کی شہرگ ہے۔ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے سے مومن کا دل مضبوط ہو جاتا ہے اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ بطحا سے مراد یہاں پہ مکہ معظمہ ہے۔